وبسملا وحامدا ومصلیا ومسلما۔ سامعین کرام، آج ہم امام عشق و محبت، کنز الکرامت، رفیع الدرجت، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت باکرامت کے سنہرے موقع پر کچھ خاص باتیں آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس سے پیشتر ایک منقبت حاضر خدمت ہے۔ یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق رسول ہے، نبی کا ایک پھول ہے۔ اسی سے دیکھیے چمن میں رنگ و بو کی دھول ہے، مہک رہی ہے سنیت، چمک رہی ہے رضویت۔ یہ کس کی ذات پاک ہے، یہ کون عالی مرتبت، قلم کا بادشاہ ہے، مجدد اصول ہے، یہ بالیقین ہے رضا اے قادری بے نوا۔ پسند خاص و عام ہے، قرار صبح و شام ہے، زباں پہ ہے یہی سخن، ہمارا یہ امام ہے۔ نظر اٹھی تو آئینے سور گئے نکھر گئے، زباں کھلی قلم اٹھا، زباں کھلی قلم اٹھا۔ عجم کو اس پہ تو علم و فن بکھر گئے، عجم کو اس پہ رشک ہے، عرب میں اس کا نام ہے، یہ بالیقین ہے رضا اے قادری بے نوا، اے قادری بے نوا۔ شہنشاہ سنیت، وقار سنیت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، عاشق ماہ رسالت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت باکرامت 10 شوال 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی بروز شنبہ بوقت ظہر بریلی شریف محلہ جسولی میں ہوئی۔ آپ نے اس آیت کریمہ سے اپنا سن ولادت استخراج فرمایا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ ترجمہ: وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ آپ کا پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام المختار ہے۔ جد امجد حضرت علامہ رضا علی خان علیہ الرحمہ نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا، جس نام سے آپ پوری دنیا میں مشہور و معروف ہوئے۔ اپنے نام کے ساتھ آپ نے پھر عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا۔ خود فرماتے ہیں میرے امام، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ خاندانی نجابت، آپ کا خاندان فضل و کمال، شرافت و بزرگی اور علم و عمل میں شروع سے ہی یگانہ روزگار رہا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت علامہ نقی علی خاں علیہ الرحمہ صاحب تصانیف کثیرہ، بلند پایہ فقیہ اور نادش عصر عالم دین تھے۔ آپ کے دادا جان علامہ رضا علی خان علیہ رحمت والرضوان اپنے وقت کے عارف باللہ، درویش کامل اور مرجع خلائق بزرگ تھے۔ آپ کے پردادا حضرت حافظ شاہ کاظم علی خاں فوج کے سپہ سالار اور ایک سچے عاشق رسول تھے۔ ایسے آغوش علم و کرم، فضل و کرامت اور گہوارے شعور و ادب میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تربیت ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ہی ذکی اور ذہین تھے، اعلیٰ دماغ اور زبردست قوت حافظہ کے مالک تھے۔ آپ خود رقم تراز ہیں۔ میرے استاذ جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا، جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے تھے، 1-2 مرتبہ دیکھ کر کتاب بند کر دیتا۔ جب میرا سبق میرے استاد سنتے تو میں حرف بحرف اور لفظ بلفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر استاذ متعجب ہو گئے۔ سخت تعجب ہونے لگا میرے استاذ کو۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، احمد رضا، یہ تو کہو، یہ تو بتاؤ، تم آدمی ہو یا جن؟ مجھے پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ اور دیکھیں حیرت انگیز قوت حافظہ امام احمد رضا کی ذکاوت و ذہانت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو حامد سید محمد محدث کچھوچوی محدث اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکمیل جواب کے لیے جوابات فقہ کی تلاش میں جو لوگ تھک جاتے تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کرتے اور حوالہ جات طلب کرتے تو اسی وقت آپ فرما دیتے کہ رد المختار جلد فلاں کے فلاں صفحے پر فلاں سطر میں
ان الفاظ کے ساتھ جزیہ موجود ہے، در المختار کے فلاں صفحے فلاں سطر میں یہ عبارت ہے، یہ عبارت ہے، یہ عالمگیری میں بقید جلد و صفحہ و سطریہ الفاظ موجود ہیں۔ یعنی اس طریقے سے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس جلد میں ہوگا، اس صفحے پہ ہوگا، اس سطر میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ہندیہ میں، خیریہ میں، مبسوط میں ایک ایک کتاب فقہ کی اصل عبارت مع صفحہ و سطر بتا دیتے میرے امام، اور جب کتابوں میں دیکھا جاتا تو وہی صفحہ، وہی سطر، وہی عبارت دیکھنے کو ملتی جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بتاتے، جو زبان اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں محدث اعظم ہند کچھوشوی، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا داد قوت حافظہ سے 1400 سال کی کتابیں حفظ تھی۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شخصیت بہت بلند شخصیت ہے۔ امام احمد رضا کی ذہانت، امام احمد رضا کی ذکاوت، امام احمد رضا کی حیرت انگیز قوت حافظہ۔ سماعت فرمائیں، جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک روز امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسی روز سے قرآن کریم کا دور شروع کر دیا، جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا۔ اللہ اللہ۔ یہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بترتیب بکوشش یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا کا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں کہنا غلط ثابت نہ ہو۔ اسی لیے اختر رضا قادری ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے، آج جب ہمارا 8 یا 10 سالہ بچہ قرآن کریم کا حفظ شروع کرتا ہے تو کوئی 2 سال میں، کوئی 3 سال میں، کوئی 4 سال میں، بہت ہوا تو 1 سال یا 6 مہینے مان لیجئے، اگر زیادہ ذہین ہے تو 6 مہینے۔ مگر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی شخصیت ملاحظہ فرمائیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو 4 سال میں قرآن کا حفظ کرے، 5 سال میں کرے، 10 سال میں کرے، 1 سال میں کرے، 6 مہینے میں قرآن پاک کا حفظ کر لے، وہ ہوتا ہے حضرت، اور جو صرف اور صرف 1 مہینے میں قرآن کا حفظ کر لے وہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت۔ اللہ اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شخصیت، عشق رسول دیکھے میرے امام کا، آپ سراپا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھے۔ آپ کا نعتیہ کلام حدائق بخشش اس امر کا شاہد ہے۔ آپ کی نوک قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرع آپ کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایا عقیدت و محبت کی شہادت دیتا ہے۔ آپ کبھی کسی دنیاوی تاجدار کی خوشامد کے لیے قصیدہ نہیں لکھتے، اس لیے کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ اس کا اظہار آپ نے اپنے ایک شعر میں اس طرح فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ریاست نان پرا ضلع بہرائچ یوپی کے نواب کی مدح و ستائش میں شعراء نے قصائد لکھے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے بھی گزارش کی کہ حضرت آپ بھی نواب صاحب کی مدح میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ آپ نے اس کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی جس کا مطلع یہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اور جب مقطع میں نان پارے کی بندش کتنے لطیف اشارے میں ادا کر رہے ہیں میرے امام، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اہل ثروت کی مدح سرائی کروں، کیوں کروں میں اہل ثروت کی مدح و ستائش کیوں کروں؟ میں تو اپنے کریم رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے در کا فقیر ہوں۔ میرا دین نان کا پارا یعنی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، یعنی میں دنیا کے تاجداروں کے ہاتھ بکنے والا نہیں۔ اللہ اللہ، یہ ہے امام عشق و محبت کا عشق اپنے آقا سے، یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت۔ جب آپ دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دید و زیارت کی آرزو لیے روضہ اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ و سلام پڑھتے رہے میرے امام، مگر پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی
امام عشق و محبت نے اس موقع پر وہ معروف نعتیہ غزل لکھی جس کے مطلع میں دامان رحمت سے وابستگی امید دکھائی ہے۔ وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، لیکن مقطع میں مذکورہ واقعہ کی یاس انگیز کیفیت کے پیش نظر اپنی بے مائیگی کا نقشہ یوں کھینچا ہے: کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ غزل عرض کر کے انتظار میں مؤدب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور چشمان سر سے بیداری میں زیارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو گئے۔ سبحان اللہ، قربان چاہیے ان آنکھوں پر کہ جنہوں نے عالم بیداری میں محبوب خدا طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ کیوں نہ ہو آپ میں کوٹ کوٹ کر عشق رسول بھرا ہوا تھا اور آپ فناف الرسول کے منصب پر فائز تھے۔ آپ کا نعتیہ کلام اس امر کا شاہد ہے۔ آپ کے بعض حالات و عادات دیکھیں میرے امام عشق و محبت۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پائے گا۔ مشائخ زمانہ کی نظروں میں آپ واقعی فناف الرسول تھے۔ اکثر فراق میں غمگین رہتے اور سرد آہیں بھرتے رہتے۔ جب پیشہ ور گستاخوں کی گستاخانہ عبارت کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں گستاخوں کا سختی سے رد کرتے تاکہ وہ جھجلا کر اعلیٰ حضرت کو برا کہنا اور لکھنا شروع کر دیں۔ آپ اکثر اس پر فخر کیا کرتے کہ باری تعالیٰ نے اس دور میں مجھے ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ بدگویوں کا سختی اور تیز کلامی سے رد کرتا ہوں، اس طرح وہ مجھے برا بھلا کہنے میں مصروف ہو جائیں اور اس وقت تک کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے بچے رہیں گے۔ ہدایت بخشش میں فرماتے ہیں میرے امام: کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ غربا کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے میرے امام، ہمیشہ غریبوں کی امداد کرتے رہتے تھے میرے امام، بلکہ آخری وقت بھی عزیز و اقارب کو وصیت کی کہ غربا کا خاص خیال رکھنا، ان کی خاطرداری سے اچھے اچھے اور لذیذ کھانے اپنے گھر سے کھلایا کرنا اور کسی غریب کو مطلق نہ جھڑکنا۔ آپ اکثر تصنیف و تالیف میں لگے رہتے۔ نماز ساری عمر با جماعت ادا کی۔ آپ کی خوراک بہت کم تھی اور روزانہ 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ نہ سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے۔ آپ پیر پھیلا کر کبھی نہیں سوتے بلکہ داہنی کروٹ لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے۔ اس طرح جسم سے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا۔ یہ ہے اللہ والوں اور رسول کے سچے عاشقوں کی ادائیں۔ اس لیے تو حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت جھوم کے کہتے ہیں: نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ مہر غلامی ہے پڑی، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کے والد اور اعلیٰ حضرت، ذرا دیکھیں آپ، غور کریں سامعین، والد صدر الافاضل مولانا معین الدین نزہت کا واقعہ ہے کہ وہ پہلے بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی کے مرید ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بد مذہب بڑی عیاری و مکاری اختیار کیے ہوئے تھے۔ بانی مدرسہ دیوبند نے نزہت صاحب کو میلاد شریف اور صلاۃ السلام کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دے دی کہ آپ میلاد شریف پڑھیں اور صلاۃ السلام کے ساتھ پڑھیں، اور بہت اچھا عمل بتایا۔ لیکن جب آپ کو حسام الحرمین دکھائی تو حیران و ششدر رہ گئے اور بیعت توڑ کر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سے مرید ہو گئے اور فرمایا: پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت، ہوں جس میں گمراہ شیخ و قاضی، رضائے احمد اسی میں سمجھوں گا، مجھ سے احمد رضا ہوں راضی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں
تو یہ بڑے کام کا نام ہے احمد رضا۔ یہ بات اچھی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ احمد رضا فرد واحد کا نام نہیں، احمد رضا پوری ایک تحریک کا نام ہے، احمد رضا ایک انسان کا نام نہیں بلکہ مجسم ایک جواب کا نام ہے، بلکہ ایک مکتبہ فکر کا نام ہے، ایک دانش کا نام ہے، عشق کا نام ہے احمد رضا۔ ذرا اور قریب سے دیکھیں تو یہ بڑے کام کا نام ہے احمد رضا۔ نہ تیری رضا نہ میری رضا، مدینے والے کی رضا۔ احمد رضا کسی دنیا کے انسان کی رضا نہیں، ان کی اہل اقتدار کی رضا نہیں، اہل دول کی رضا نہیں، احمد رضا مدینے والے کی رضا۔ میرے مجدد کا نام دنیا کو متوجہ کرتا ہے کہ کائنات میں سب راضی ہو جائیں، اگر باعث وجود کائنات راضی نہیں تو نجات کبھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو والد صدر الافاضل نے کہا تھا، پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت، ہوں جس میں گمراہ شیخ و قاضی، رضائے احمد اسی میں سمجھوں گا، مجھ سے احمد رضا ہوں راضی۔ فیض رضا جاری ہے، جاری رہے گا، کئی مٹانے والے آئے مٹ گئے، کئی کفر کا فتویٰ لگانے والے آئے وہ ملیا میٹ ہو گئے، خاموشی سے دنیا سے چلے گئے، بے زبانوں نے زبانیں کھولی مگر گنگ ہو گئی۔ بڑے بڑے رسائل و جرائد تھے ان خبیثوں کے مخالفین کے، مگر ان کو دیمک لگ گئی اور تصنیفات رضا کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ بڑے بڑے جبہ و دستار میں ملبوس، بظاہر اپنے آپ کو صوفی کہنے والے، اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ فہامہ کہنے والے، از خود سب کچھ بننے والے، مگر جب اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی کا عشق رسول ملاحظہ فرمایا تو وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ بعد وصال جب آپ کے مزار پر انوار پر حضرت صدر الافاضل حاضر ہوتے تو بچشم اشکبار فرماتے کہ حقیقت یہ ہے کہ دین ملا تو یہاں سے۔ ان کو تحقیقات رضا پر اعتماد کلی تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں اعلیٰ حضرت کی تحقیقات علامہ شامی کی تحقیقات سے کئی درجے بلند ہے۔ صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت علامہ امجد علی رضی اللہ تبارک و تعالی کی بلند پایا شخصیت سے جب علماء و فضلاء متاثر ہوتے اور داد و تحسین سے یاد کرتے تو علامہ امجد علی رضی اللہ تبارک و تعالی فرمایا کرتے یہ سب اعلیٰ حضرت کی نظر عنایت ہے۔ علماء حق کے نزدیک آپ سے محبت رکھنا سنیت کی علامت ہے اور آپ سے جلنا اور بغض رکھنا بددین ہونے کی پہچان ہے۔ مولانا قادر بخش صاحب سہسرانی جو ایک بہت بڑے مشہور اور زبردست مقرر تھے، ایک مرتبہ بہار کے سنی مسلمانوں نے سہسرانی صاحب کو اپنے یہاں تقریر کے لیے بلایا۔ بعد تقریر جب حضرت کھانے کے لیے بیٹھے تو کسی نے پوچھا، حضرت سنی وہابی کی کیا پہچان ہے؟ ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے ہم لوگ بھی سنی اور وہابی کو پہچان سکیں، کوئی بڑی علمی بات نہ ہو۔ مولانا نے فرمایا کہ ایسا آسان اور کھڑا قاعدہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے اچھا ملنا مشکل ہے۔ آپ لوگ جب کسی کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں کہ سنی ہے یا وہابی تو اس کے سامنے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ چھیڑ دیجئے اور اس کے چہرے کو بغور دیکھیے۔ اگر چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار نمودار ہو تو سمجھ لیجئے کہ سنی ہے، اور اگر چہرے پر قدورت دیکھیں، پسماندگی کے آثار دیکھیں تو سمجھ جائیے کہ وہابی ہے۔ اگر وہابی نہیں، جب بھی اس میں کسی قسم کی بے دینی ضرور ہے۔ آپ کی ذات گرامی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی زندہ و تابندہ تصویر تھی۔ اللہ رسول سے محبت کرنے والے کو میرے امام اپنا عزیز سمجھتے تھے اور اللہ رسول کے دشمن کو میرے امام اپنا دشمن جانتے تھے۔ اپنے مخالف سے کبھی بدخلقی سے پیش نہ آتے۔ خوش اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ جس سے ایک بار کلام فرمایا اس کے دل کو گرویدہ بنا لیا، لیکن کبھی دشمن سے بھی سخت کلامی نہ فرمائی، ہمیشہ حلم سے کام لیا، لیکن دین کے دشمن سے کبھی نرمی نہ برتی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام عشق و محبت۔ نام ہے کس کا احمد رضا، دنیا سنیت کے مسیحا کا نام امام احمد رضا ہے، عاشق ماہ رسالت کا نام امام احمد رضا ہے۔
احقاق حق اور ابطال باطل میں امتیاز کر دینے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ ایوان نجدیت و وہابیت میں زلزلہ پیدا کر دینے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ مردہ سنیت میں روح پھونک کر سنیت کو حیات نو بخشنے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے دلوں میں عشق نبی کی لذتوں کو بٹھانے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ عقائد اہل سنت کی صیانت و حفاظت میں اپنے خون کی ہر بوند وقف کر دینے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ مذہب حقہ کی ترویج و اشاعت اور مسلک ابو حنیفہ کی تن من دھن سے خدمت کر دینے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ سامراجیت کی بالادستی کا غرور خاک میں ملانے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ دیوبند سے لے کر قادیان تک کی منظم سازشوں کو ملیہ میٹ کر دینے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ 55 سے زائد علوم و فنون میں ماہر و کامل کا نام امام احمد رضا ہے۔ 1000 سے متجاوز کتابوں کے مصنف کا نام امام احمد رضا ہے۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی کی شان اللہ اکبر۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جو سنیت کی پہچان ہے، جو آج معمولات سنیت، مراسم سنیت، معمولات سنیت پائے جا رہے ہیں، یہ سب امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے، جو آج سنیت زندہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام عشق و محبت کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور یوم رضا کے صدقے میں مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔